بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قرآن مجید کے جو آیات کے اندر چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، سنٹنس ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے اگرچہ بعض جو عربی گرامر کی چیزیں ہیں وہ ظاہر بات ہے ان کا ذکر کرنا اور ان کا آنا یہ بہت ضروری ہے، لیکن ان کو اس طرح نہیں ذکر کیا جاتا جس طرح کہ ایک اصطلاح کے طور پر ان کا نام، تاکہ مشکل نہ ہو. صرف اس کا جو ترجمہ ہے، مطلب ہے، اس کو واضح کیا جائے گا تاکہ اصل مقصد ہے اس کا مفہوم یا اس کا مطلب سمجھنا. جب ہمارے ذہن میں وہ شکل آئے اس کا پتہ چل جائے کہ اس کا یہ مطلب ہے. جس طرح ہم نے پچھلے 2 سبقوں میں کتاب، الکتاب اور کتابن، کتابن ایک کتاب یا کوئی کتاب، پھر اسی طرح الکتاب کتاب اور کتابن کتاب ہے، اس کو ہم نے دیکھا، پڑھا. اسی طرح آج کے سبق میں کتابن سے پہلے ایک لفظ اس کا اضافہ کیا جا رہا ہے اور وہ ہے ہادہ. ہادہ کا مطلب عربی میں یہ. جب ہادہ کے بعد وہ لفظ ہو جس پر تنوین ہو تو یہ بات مکمل ہو جاتی ہے، کیونکہ کتابن کتاب ہے اور شروع میں لگ گیا کیا؟ ہادہ. تو کیا ہوگا مطلب؟ یہ کتاب ہے. بات کمپلیٹ ہو گئی، یہ جملہ پورا ہو گیا، سنٹینس پورا ہو گیا. ہادہ کتاب، ہادہ نبی، ہادہ رسول، ہادہ بیان، ہادہ حرام، ہادہ حلال. یہ ساری باتیں الفاظ وہی ہوں گے جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، انہیں کو رپیٹ ہے. جو نئے ہوں گے ان کا مطلب ساتھ ساتھ وہ دیا جائے گا. اور پھر قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان سے آج کا جو سبق ہے اس کو پھر یعنی مثالوں کے ساتھ واضح کیا جائے گا. ایک تو یہ بات اس سبق میں، اور دوسری بات جو اس سبق میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا کتابن، یعنی ایسا لفظ جس کے آخر میں تنوین ہے، تو اس میں تو بات پوری ہو گئی. لیکن اگر یہی ہادہ کتابن کی بجائے الکتاب کا آئے گا تو پھر تو اس وقت بات کمپلیٹ نہیں ہوگی، بلکہ کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہوگی جس سے وہ بات مکمل ہوگی. تو اس میں ہوگا ہاذل کتاب، یہ کتاب. تو یہ اشارہ ہوگا اس چیز کی طرف جس کو ہم آگے واضح کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں صرف اشارے کا معنی ہوگا کہ یہ کتاب کیا ہے، نئی ہے، پرانی ہے، اردو کی ہے، انگلش کی ہے، کون سی ہے، وہ باقی چیز بعد میں. تو یہ 2 چیزیں آج کے سبق میں اس کو واضح کیا کہ ہاذا کا مطلب کیا ہے یہ. اگر اس کے بعد ایسا لفظ آئے جس پہ تنوین ہے تو بات کمپلیٹ، اور اگر ایسا لفظ آئے جس پہ الف لام ہوگا تو بات نامکمل ہوگی، اس کے بعد کوئی اور چیز بھی ہونی چاہیے. یہ تو دیکھیے پہلی جو 3 مثالیں ہیں، حلال، حلال ہے، ہذا حلال، یہ حلال ہے. حرام، حرام ہے، ہذا حرام، یہ حرام ہے. اسی طرح بیان، بیان ہے، ہذا بیان، یہ بیان ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ اسی طرح باقی جو پہلے صفحے میں مثالیں ہیں ذرا ان کو پڑھیے تو اسی طرح ساتھ اس کا آگے ترجمہ بھی دیکھتے جائیں گے. جی جمیل صاحب پڑھیں گے. کتاب، ہاذا کتاب، ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیے خود ہی. یہ کتاب ہے. جی آگے بیان، 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 جا پر شاد نہیں ہے،
بیان. بیان ھذا بیان با پر زبر پڑے نا. ھذا بیان جی یہ بیان ہے جی. نیچے. حرام جی هذا حرام جی یہ حرام ہے. جی. حرام. حرام ہے. حلال هذا حلال جی یہ حلال ہے. جی ھذا صراط جی. یہ سیدھا یہ سیدھا نہیں ہے اس میں. صراطن راستہ. ہاں. هذا صراطن. یہ راستہ ہے. جی. هذا سحر یہ جادو ہے. ہاں. سحر. هذا سحر یہ جادو ہے. جی. اعجاز. ذکر ذکر ہے. وہذا ذکر اور یہ ہے ذکر. اور یہ ذکر ہے. ذکر نہیں ذکر. ذکر اور یہ ذکر ہے. اور یہ ذکر ذکر ہے. ہم. لسان زبان ہے. وہذا لسان ہم. اور یہ زبان ہے. جی بہتان جی. ھذا بہتان یہ بہتان ہے ہم. افکن ھذا افکن یہ جھوٹ ہے جی. آگے. بٹی صاحب. بلاغ ھذا بلاغ یہ پیغام ہے جی ہدن ھذا ہدن یہ ہدایت یہ ہدایت ہدایت ہے. یہ ہدایت ہے. جی. بہتان اردو میں بہتان ہی استعمال ہوتا ہے. اب انگلش میں کیا اس کو کہتے ہیں یہ نہیں مجھے پتا. بلیم ہاں جی. کیسے صاحب؟ الزام نہیں بول سکتے ہاں جی. الزام الزام وہ اردو میں آ جاتا ہے. انگلش میں پوچھ رہا ہوں. جھوٹا یہ آگے. ھذا عدو یہ دشمن ہے. ھذا نذیر یہ ڈرانے والا ہے. جی. ڈراوا یا ڈرانے والا. آگے. علی. فوزن فوجن. فوزن نہیں فوجن جیم ہے. فوزن فوجن. فوزن جن. جن ہاں جیم پڑھیے. فوجن. فوجن جی ہاذا فوجن جی یہ لشکر ہے. جی یومن ہاذا یومن جی. یہ دن ہے. ہاں جی. آگے. ھذا غلام جی یہ بچہ ہے جی ھذا شیء جی یہ چیز جی. غور صاحب. ہے غلام کا بچہ اور غلام کا معنی بچہ ہی ہے. یا بشرا هذا غلام. ھذا عذاب یہ غلام جو ہم کہتے ہیں نا غلام اس کے لیے عبد لفظ استعمال ہوتا ہے. عبد جو غلام اور بندیاں لوگ رکھتے تھے نا اس کے لیے جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ عبد غلام. اور جو عربی میں لفظ غلام استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بچہ. جی ھذا عذب ہاں جی. یہ میٹھا ہے جی ملح ھذا ملح جی یہ نمکین ہے جی جی. ہاں جی. دیکھیے ان ساری مثالوں میں ہاذا کے بعد جو لفظ آیا ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ تنوین ہے. تو اس کا مطلب معنی ہے یہ میٹھا ہے یہ چیز ہے یہ دن ہے. ہاذا کے بعد ال والا لفظ یعنی اگر لفظ پر الف لام ہو تو یہ جملہ مکمل نہیں ہوتا. اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے جو اس جملے کو کیا کرتی ہے؟ مکمل کرتی ہے. تو ایسے جملے ایسا لفظ جس پر الف لام ہو اور اس کے شروع میں الف ہاذا آ جائے تو اس کو دس بک جیسے انگلش میں بولتے ہیں نا یہ کتاب. تو اسی طرح ہاذا کتاب یہ کتاب بس اتنا اس کا مطلب اور مفہوم ہوتا ہے لکھا جاتا ہے. تو نیچے قرآن مجید کے جو قطعات ہیں ان میں سے ہاذا کے ساتھ جو الفاظ جو مثالیں ذکر کی گئی ہیں ان کو جی پڑھیے. ایمان پڑھے گا. القرآن هذا القرآن هذا القرآن. هذا القرآن جی یہ قرآن. جی. آگے. الحدیث هذا الحدیث یہ حدیث. جی. آگے.
کون پڑھے گا؟ الوعد جی هذا الوعد ہم، یہ وعدہ. جی الکتاب هذا الکتاب جی یہ کتاب. ہاں جی آگے. هذا الرسل هذا هذا الرسول الرسول رسول هذا الرسول جی یہ رسول. جی هذا الفتح ہم، یہ فتح. جی هذا البلد جی هذا البيت ہاں جی هذا البلد هذا البيت یہ ملک ہے. ملک یا شہر. ہاں جی ہے نہیں آئے گا. یہ ملک جی اور یہ گھر جی یہ یہ گھر. جی آگے. حاضر فتح ہے جی اس میں فیصلہ بھی کہتے ہیں اس کو فتح کو فیصلہ یہ فیصلہ نہیں کرنا. فیصلے دو کو معنی اس کے یا تو فتح کامیابی یعنی یا کھولنا. پچھلے سبق میں فتح کا معنی جیت جانا بولے تھے. جی کامیابی وہی. کامیابی جس طرح یہ نیچے رکھا ہوا ہے متا حاضر فتح ہاں جی وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ جی اس میں یہ آئے گا نا یہ فیصلے کا دن کب آئے گا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ ہاں جی تو وہ اس وہاں بھی جو مراد ہے نا وہ یہی ہے کامیابی. یہ سینٹینس ہے نا اس کا سورہ سجدہ میں سورہ سجدہ کے آخر میں آخر میں ہاں یہ جی وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ فتح إِن دن كُنتُمْ تم صادقین. جی تو یہ کھولنے کا دن ساری باتوں کو کھولنے کا دن کب آئے گا جو آپ کہہ رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا نا جی کہ آپ جو کہتے ہو کہ یہ آئے گا جو آپ کی ساری زندگی کے حالات سب کچھ واضح ہو جائیں گے جی تو اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے کہا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ کہتے تھے کہ کب فتح کا دن ہوگا. جی ٹھیک ہے تو مراد اس ہے کہ جو حالات تم کہتے ہو آگے جا کے کیونکہ ان کا نقطہ نظر کیا تھا کہ جب مر جانا ہے ختم ہو جانا ہے. ٹھیک بس جو قرآن میں ترجمہ پڑھا اس میں وہ یہ لکھا ہوا ہے کیا فیصلہ فیصلے کا جی دن فیصلے کا تو دن وہ مفہومی ترجمہ مفہوم ہے. ہاں جی. اصل بات تو لفظی ترجمے کی ہے نا جی، جی. تو وہ سینٹینس میں جب بات ہوتی ہے تو پھر وہ اس طرح کا یعنی وہ ترجمہ مفہوم ہے. بامعبرہ کیا جا سکتا ہے. ابھی اس کا کیا لکھیں گے شیخ صاحب؟ متا هذا الفتح یہ فتح کب یہ پتہ کب کب ہوگی. ہاں کب ہوگی. کب ہے سوالیہ ہے نا اصل میں اس میں انداز. متی هذا الفتح یہ فتح کب ہے. نبی اور رب تو رہ گیا. جی جی وہ پتہ ہوگی یا پتہ گزر گیا تھا. جی النبی هذا النبی یہ نبی یہ نبی اور الغراب هذا الغراب یہ کرو یہ کوا. یہ کرو. ہاں جی یہ کوا. ٹھیک ہے اچھا جی یہ دونوں واضح ہو گئے باتیں کہ اگر لفظ پر الف لام نہ ہو اور اس کے آخر میں تنوین ہو اس کے شروع میں ہاضا لگ جائے تو وہ بات مکمل ہو جاتی ہے جملہ پورا ہو جاتا ہے. اور اگر الف لام لگا ہو اور شروع میں ہاضا آ جائے تو پھر بات کمپلیٹ نہیں ہوتی مکمل نہیں ہوتی بلکہ وہ اور بھی ایک چیز کی محتاج ہوتی ہے. اسی طرح اگر لفظ اس کے شروع میں متا کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کب. کویشچن سوالیہ ہو جاتا ہے. متا هذا الوعد متا هذا الفتح یہ فتح کب اور یہ وعدہ کب. ٹھیک ہے تو اس وقت یہ سوالیہ انداز میں بات ہوتی ہے. جملہ شیخ صاحب اس میں ابھی فتح لکھا ہے نا ہاں جی تنوین نہیں ہے تو اس میں ہے نہیں آئے گا. الف لام ہاں جی یعنی اس میں ہے نہیں یہ سوالیہ انداز آ گیا نا پیچھے بات مل گئی تو پیچھے بات ملنے سے بات کمپلیٹ ہو گئی. وہ پوچھ رہے ہیں متا هذا الفتح یہ فتح کب ہے. اچھا بات پوری ہو گئی کویشچن آ گیا نا اس میں. صرف هذا الفتح ہوتا تو پھر بات مکمل نہیں تھی. تو یہ کویشچن میں بات کمپلیٹ ہو گئی. کیونکہ یہاں الف لام ہے اس لیے. الف لام اس نے اوپر دیکھیں جو بات لکھی ہے نا وہ کیا ہے کہ اگر ہاضا کے بعد ال والا لفظ جیسے الکتاب وہ تو جملہ مکمل نہیں ہوتا کیونکہ ہاضا اور اگلا لفظ مل کر ایک چیز بن جاتے ہیں. ہاضا الکتاب یہ کتاب. ایسے میں عموماً یہ دونوں لفظ کسی اور جملے کا حصہ ہوتے ہیں. کسی اور جملے کا یعنی کسی اور چیز کا حصہ ہوتے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ انگلش میں دس بک لہذا ترجمہ کرتے ہوئے ہے نہیں لگایا جائے گا ذہن میں پہلی مثال کی طرح. ٹھیک ہے اب
اگر تو اتنا ہو حاضر فتح ہو تو پھر تو بات وہی ہے کہ ابھی پوری نہیں ہوئی. تو جب آپ کوئی سوال کرتے ہیں یا مطلب حاضر فتح موجود، ٹھیک ہے، یہ فتح یہ کامیابی موجود ہے. اسی طرح متى هذا الوعد حاضر، یہ وعدہ حاضر ہے، یا هذا الوعد کامل، یہ مکمل وعدہ ہے، تو بات پوری ہو جاتی ہے. تو اس طرح جب شروع میں آپ سوال کرتے ہیں تو سوال سے بھی بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے. متى هذا الوعد، یہ وعدہ کب ہے، یہ وعدہ کب ہے. متى هذا الفتح، یہ کامیابی کب ہے. تو انہوں نے یہی کہا تھا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو یہ کامیابی کب ہے. ٹھیک ہے، یہ مثالیں دونوں اعتبار سے ہم نے آج پڑھ لی ہیں. اب پہلا کویشچن. القرآن ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، حل آ رہا ہے تو وہ تو تنوین تو نہیں آئے گی، اور یہ خاص قرآن کی بات ہو رہی ہے، یہ چیز بھی ذہن میں رہے گی نا جی جی کرتے ہوئے بھی. ہاں جی حاضر ہے، لیکن یہ خاص ایک کسی خاص قرآن کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی بالکل. اور یہ جو ہم نے پیچھے یہ ترجمہ کیا ہے حاضر کتاب، وہ بھی کوئی عام کتاب کی بات ہو رہی ہے. ہاں وہ تو آپ کوئی یا ایک وہ بھی ذہن میں رہے ہاں گا. جی دیکھیں، جب صرف یہ کہا جائے نا کتاب تو پھر کوئی، عمومی پھر کوئی اور ایک کمانا. لیکن جب اس کے ساتھ ہادہ لگ جاتا ہے پھر وہ خاص ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس وقت آپ نے جتنی بکس ہیں نا، جتنی کتابیں آپ کے سامنے، ان میں سے صرف ایک کی طرف اشارہ کیا ہوتا ہے. تو جب آپ ان ساری کتابوں میں سے صرف ایک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہذا کتاب، یہ کتاب ہے، باقی چیزوں سے آپ کرسی ہے، ڈیسک ہے یا ٹیبل ہے اور کتاب ہے، قلم ہے، باقی جتنے بھی چیزوں میں سے آپ کہتے ہیں ہذا کتاب، تو اس کتاب کی طرف جب آپ کا اشارہ ہوگا تو یہ خاص ہو جائے گی باقی ساری چیزوں سے. اور اگر ہم اسے کہہ رہے ہیں حاضر کتاب تو پھر وہ انکمپلیٹ بات ہے. وہ صرف انکمپلیٹ بات ہے لیکن ہوگی خاص. ہذا کتاب کہیں گے بات کمپلیٹ ہو گئی لیکن خاص ہو گئی. ہذا کتاب بات انکمپلیٹ ہے لیکن ہے وہ خاص. ٹھیک ہے، درجہ آیات میں صرف اس حصے کو پہلی مثال کی طرح نمایاں کریں جس میں ہذا اور اس کے بعد لفظ سے چھوٹا قرآنی جملہ بن رہا ہے. ہائیلائٹ کریں. تو پہلی مثال سبحانک ھذا بہتان عظیم. آپ نے صرف ایک چھوٹا جملہ جیسے پیچھے مثالوں میں دیکھا ہے نا، صرف اس کو آگے اور پیچھے کسی چیز کو نہیں. ھذا بہتان، ھذا بہتان اس میں آ گیا ہے تو یہ بہتان ہے. واضح ہوگی بات. ٹھیک ہے، یہ اس آیت کے اتنے حصے سے ہم ایک جملے کو سمجھ لیا، یہ ہمیں پتہ چل گیا. آگے اگلی آیت جو ہے ھذا سحر وإنا به کافرون. ھذا سحر، یہ جادو ہے. تو یہ آیت کا اتنا حصہ ہمیں کیا ہے سمجھ آ گیا، یہ جادو ہے. یغشی الناس ھذا عذاب علیم. ھذا عذاب، تو یہ اتنا حصہ جو ہے وہ آیت کا ہمیں سمجھ آ گیا. آگے ھذا ھدی والذین کفروا، ٹھیک ہے، یہ ہدایت ہے. فسیقولون ھذا افک قدیم. واتبعون ھذا صراط مستقیم. یہ راستہ صراط، ٹھیک ہے. آگے وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ. وهذا کتاب هذا جی آپ صرف اتنا کریں. شیخ صاحب اس میں وہ بھی لگائیں گے
وہ بھی ہائی لائٹ ہے یا خالی ہاں نہیں ہاضا وہ جو نہیں ہے۔ جو مثال کے ساتھ آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا، وہ نہیں ہے۔ آسانی کے لیے صرف اس کو جس سے چھوٹا جملہ بن جائے. نہیں آپ اس میں واہ کو بھی ہائڈ کر سکتے ہیں، پیچھے میں پڑھا ہے واہ، ایک اس میں آیا واہ ہاں جی. واہ بھی آئے گا اس میں۔ هذا نذير من النذر الأولى. نذير. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. شيء هذا شيء. جی کوشچن نمبر 2 جو ہے درج ذیل آیات میں سے صرف اس جملے اس حصے کو پہلی مثال کی طرح نمایاں کریں جس میں ہاذا اور اس کے بعد ال والا لفظ الف لام والا لفظ آیا ہے. هذا النبي والذين آمنوا. هذا النبي ال والا لفظ هذا النبي. دوسرے سوال میں هذا القرآن لولا نزل هذا القرآن. هذا القرآن جی للناس في هذا القرآن من كل مثل. هذا القرآن جی ان اكون مثل هذا الغراب. اب بولو جی وہ آخر نبی ہاں جی یہاں پہ تو ختم ہو گیا، آگے مطلب بات ختم ہوگی، آگے والذین جی وہیں پہ بات ختم ہوگی کہ ہم نے نہیں یہ بات بولا تھا کہ ختم نہیں ہوئی. نہیں وهذا النبي والذين آمنوا وہ صرف انہوں نے ہائی لائٹ جو کرنا تھا اس کو ایک چوکا بنایا ہوا. لیکن وہ ایک بات یہ ہو گئی، دوسری بات دوسری جگہ شروع ہو گئی. نہیں بات ابھی کمپلیٹ نہیں کیونکہ بات پیچھے چل رہی ہے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه. ہاں جی سمجھ آ گئی. کیونکہ ال ہے نا کمپلیٹ نہیں ہوگا. ان اكون مثل هذا الغراب. هذا الغراب وأوحي إلي هذا القرآن ويقولون متى هذا الفتح ويقولون متى هذا الوعد إن هذا القرآن يقص ما لهذا الرسول يأكل الطعام. جی دیکھیے انہوں نے لکھا ہے جس طرح ان آیات کا کچھ حصہ آپ خود سمجھنے کے قابل ہو چکے ہیں، اسی طرح بہت جلد مکمل آیات کو بھی خود ہی سمجھنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے کوئی مشکل ہے جی کیا کس کو اس سبق کو اچھا جی کافرون. کافرون جمع ہے کافر کی، زیادہ کافر. جی میں ایک مختصر 3 سبق ہو چکے ہیں کتابن کے ساتھ. جی پہلا سبق الکتاب اور کتابن، دوسرا سبق الکتاب اور کتابن، تیسرا سبق الکتاب کتابن اور اس سے پہلے کیا ہے ہاذا. تو آپ نے پہلے جو 2 سبق تھے ان میں الکتاب کتاب اور کتابن کو 2 اعتبار سے، ایک کتابن کوئی کتاب یا ایک کتاب، اور دوسرے سبب میں کتابن کتاب ہے. ٹھیک ہے اسی کتابن جس کا ترجمہ کتاب ہے اس کے شروع میں جب ہم نے ہاذا لگایا تو پھر یہ جملہ ایک مکمل ہو گیا. ہاذا کتاب یہ کتاب ہے، بات کمپلیٹ ہو گئی. ٹھیک ہے اسی طرح جو الکتاب تھا جب ہم نے اس کے شروع میں ہاذا لگایا تو بات انکمپلیٹ نامکمل ہے. یہ کتاب اور اس کے ساتھ عربی کا کوئی اور جملہ ساتھ ملے گا تو پھر وہ بات کمپلیٹ ہوگی. وہ مثالیں قرآن مجید کی، وہ الفاظ قرآن مجید کے جن کے آخر میں تنوین آئی اور اس کے شروع میں
हाजा लगा तो बात मुकम्मल हो गई, ठीक है। वो आयत भी आपने पढ़ी, ठीक है। तो इससे बात क्या समझ आ गई कि उतना हिस्सा जो छोटा जुमला बन जाता है, ये अब पहले क्या था, मुफरद, मुफरद से फिर बना जमा, ठीक है। अब जमा से एक, यानी वो किताब एक को दो दो को मिलाया, वाव के जरिए तीन तीन को, चार चार को, पांच पांच को इकट्ठा किया। फिर उसके बाद एक हुक्म कि ये चीज है का माना जो है, अब उसको खास किया। पहले वो आम थी, अब उसको जब हाजा उसके साथ लगा तो वो चीज खास होगी, बाकियों में से मुनफरद हो गई। उसकी मिसालें आपने जो 9 मिसालें पढ़ी हैं, छोटे छोटे जुमले जो आयात के अंदर जिक्र हुए हैं, उनसे इसी तरह जहां जहां भी, चूंकि ये जितने भी अल्फाज सबक के अंदर आए हैं बगैर अलिफ लाम के, ये सारे के सारे कुरान मजीद के अंदर आए। जितने भी ये अल्फाज, हर किताबुन, हरामुन, सिरातुन, बयानुन, जिक्रुन, बुहतानुन, बलागुन, अदुव्वुन, ये सारे अल्फाज कहाँ हैं? कुरान मजीद में। और ये इसी तरह ही कई जगहों पे हादा के साथ आए, जिस तरह ये 9 मिसालें, सुबहानक हादा बुहतानुन अज़ीम। तो यहाँ हम इतना हिस्सा आयत का जो है, सुबहानक को छोड़ें, अजीम को छोड़ें, दरमियान में गया हादा बुहतान, तो ये समझ आ गई कि ये बुहतान है। इसी तरह हादा सिहरुन, आयत का इतना हिस्सा हमें समझ आ गया कि ये जादू है। आगे बात को बाद में, जिस तरह ये चीजें हम इनको गौर से, असल चीज फिर वही बात आ जाती है कि जब हम कुरान मजीद, बेशक आप 2 आयतें पढ़े, बेशक आप 4 आयत पढ़े, लेकिन इस तरीके से पढ़ें कि आप उनमें गौर करें कि हमने जो 15 सबक पढ़े हैं, उन 15 अस्बाक में से कौन कौन सी चीज इन आयत के अंदर आ रही है। मुफरद अल्फाज, ठीक है, जमा के अल्फाज, 2-2 वाव के साथ जुड़े हुए अल्फाज, 3-3, 4-4, 5-5 जुड़े हुए अल्फाज, अलिफ लाम के साथ वो लफ्ज आ रहा है, बगैर अलिफ लाम के लफ्ज आ रहा है, उस बगैर अलिफ लाम के लफ्ज से शुरू में हाजा आ रहा है, या अलिफ लाम के साथ जो लफ्ज है उसके शुरू में हाजा आ रहा है। यानी ये सारी चीजें जब आप इनको इस अंदाज में कुरान मजीद पढ़ते हुए गौर व फिक्र करेंगे तो ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह हमें समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।